اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی دینے کے لیے وسیلہ بناتا ہے، کیوں نہ کہ وہ تمہاری چاہ سے بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس بہانہ ہوتی ہیں، بس پھر تمہارے ہاتھوں کی دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تمہاری من پسند چیز واپس لوٹا کر تمہارے جسم میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ پھر اللہ اتنا دے دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ اللہ آسان ہے، نہ اللہ کو حاصل کرنا بکھری روح، ندامت کے آنسو اور سجدے میں رکھا سر کتنا آسان ہے نا۔ اللہ کو اپنے قریب کرنا، لا حاصل خواہش اور ادھوری دعائیں کتنا آسان ہے نا۔ اللہ سے دوستی کرنا، رونا، تڑپنا، ضد کرنا اور پھر اللہ کی صلاحیت کو سمجھ جانا کتنا آسان ہے نا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا، روز مانگنا ایک ہی دعا، پھر اللہ پر یقین رکھ کر صبر کرنا کتنا آسان تھا۔ دنیا سے ہار کر اللہ کو تلاش کرنے کا سفر، نہ جانے کب دنیا سے ہار کر اللہ کی محبت میں گھیرا۔ جو کام سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا آج وہی خوبصورت لگنے لگا ہے۔ اب جا کر سمجھ آیا کہ کتنا آسان تھا نا اللہ کو حاصل کرنا۔ دعا کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اپنے حال میں مطمئن رہیں، موازنہ سکون چھین لیتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی ہیں آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک سے کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ اکثر کہا جاتا ہے جو منہ پہ سب کچھ بول دیتے ہیں وہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسے دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل میں اور معاشرتی قدر میں چھید کر دے۔ کبھی کبھی کسی کی برائی کا بوجھ اپنے دل میں بھی اٹھا لیا کرو۔ سب کچھ منہ پہ بول دینا آپ کی صاف گوئی ثابت نہیں کرتا۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہم سب نے پل اسرات سے گزرنا ہے۔ کسی کے کردار پر اٹھائی گئی انگلی اگر وہ سچ نہ ہوئی تو تہمت شمار ہوگی۔ اللہ کو کیا بہانہ بنا کر جواب دیں گے؟ لوگ خود جی لیں گے، آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری بربادی کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن پاک کھولنے کے بجائے موبائل کھولنا شروع کر دیا ہے۔ عروج پہ ایسا کچھ مت کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پریشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں مل سکتی۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔
کیوں نہ کہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ دور چلے جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ لوگ آپ سے لڑ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر آپ سے آپ کی قسمت نہیں چھین سکتے۔ مایوسی کفر کا نام ہے۔ توکل رکھو، امید رکھو، جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی آپ کا مالک ہے، اور مالک کبھی بھی اپنے غلام سے غافل نہیں ہوتا۔ انسان بادلوں کی طرح ہے، مزاج ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، جیسے بادل بدلتے ہیں، کبھی گرجتے ہیں، کبھی برستے ہیں، کبھی خاموش ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان ہے، کبھی خوش، کبھی اداس، کبھی غمگین، یہی زندگی کا نام ہے۔ خواہش میں رہنے والا خواہشوں کو پورا کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خواہش کو اپنی ضرورت بنائے، نہ کہ کمزوری۔ انسان جب سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا منزل تک پہنچے گا یا نہیں۔ وہاں تک منزل تک پہنچنے کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اور سفر خیر خیریت سے گزر جائے اس کا فصل بھی مانگتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا واپس ہے یا نہیں۔ تو سب اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوتا ہے۔ ہر وقت اپنے گناہوں کے لیے استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کہنے سے آپ کے گناہ کم ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کو پریشانیوں سے بچایا جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، ایک نہ ہو تو اس کی خلا کوئی اور نہیں پورا کر سکتا۔ ساتھ رہنے کے لیے سب سے اہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ 3 چیزیں ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھیں: اپنی کمزوری، اپنا اگلا قدم، اپنی خوشی کی وجہ۔